کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہود جس طرح کیا کرتے تھے اسی طرح تم بھی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے۔ جب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے جتنی علماء پر لعنتیں کی ہیں، علماء سو پر، عالم برتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ابلیس پر پورے قرآن میں صرف اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر کے کہا وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہے بس ان پر، کہا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی تمام نیک انسانوں کی لعنت ہے۔ یکتمون ما آتاہم اللہ ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دیے ہوئے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں۔ یہ بدترین مخلوق ہے، دین یہی بگاڑتے ہیں۔ جب بھی جو بھی نبی آیا اس کا سب سے پہلا کلیش جعلی مذہب کے ساتھ ہوئے، مذہبی قیادت نے رستہ روکا ہے نبی کا۔ عیسیٰ علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں۔ ابو لہب جو تھا یہ بحثیت چچا اس کو مت لیں، یہ اس مذہب کا پیروکار تھا، یہ بیت اللہ کا متولی تھا، یہ مذہبی حیثیت میں حضور کا انکار کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، وزیر اعظم کا عہدہ رکھتا تھا، مذہبی پروہت تھا۔ اس نے بیٹے کی مخالفت باپ کی حیثیت سے نہیں کی، مذہبی پروہت کی حیثیت سے کی اس نے۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں اور آپ کا قول آپ کی نمائندگی کرتا ہے، اس قول کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ یقین کریں ان کا حال یہ قوم وہی کرے جو مکے والوں نے کیا تھا۔ یہ مولوی اسی طرح فتوے لگائیں ان پر جس طرح ابو لہب نے لگائے تھے۔ انہیں وہ بتائیں نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بس آ جائیں صحیح، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ چند نفوس پھر بھی غنیمت ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پورے یعنی یہ گاؤں تک وبا گئی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ صرف شہروں میں ہے۔ جہاں جہاں کیبل ہے، جہاں جہاں ٹی وی پہنچا ہے، وہاں وہاں مولوی جو ہے وہ ساون کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو جس طرح شہروں میں کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، دیہات میں بھی نکلتے ہیں، دیہات میں زیادہ نکلتے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل ہیں، اور ہر مسجد کا دوسری مسجد سے مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنا بڑا جلوس نکالا تو ہم نے اتنا بڑا نکالنا ہے، فلاں نے اتنا بڑا کیک بنایا تو ہم نے اتنا بڑا کیک بنانا ہے، فلاں نے مسجد جو ہے وہ اس میں چراغاں کے لیے اتنا خرچہ کیا، ہم نے اتنا بڑا خرچہ کرنا ہے۔ ہم وہ قومیں جہاں عورتیں عید والے دن اپنے بچوں کو زہر دے کے مار کے خود مر رہی ہیں، سردی میں لوگ ٹھٹر کر مر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو ایک چادر نہیں دیتے، اپنے گلے میں پورا پورا تھان لٹکائے پھرتے ہیں، بے حس، معاشرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عالم تو وہ ہے کہ جو نبی کی سوچ سوچے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی سوچ سوچتے تھے۔ ہم منڈی میں جاتے تھے، ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے، ایک ڈھیر لگا ہوا ہے گندم کا، آپ نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا اور اندر سے آپ گندم لے کر آئے اور آپ نے دیکھا کہ گندم گیلی ہے اندر۔ آپ نے فرمایا او بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو رات بارش ہو گئی تو بس وہ دانے تھا۔ آپ نے فرمایا وہ دانے بارش والے الگ کیوں نہیں رکھے تو نے؟ سوکھے الگ رکھنے تھے، بارش والے الگ رکھنے تھے، کم ریٹ پہ بیچ دینے تھے۔ من غشنا فلیس منا، دیکھو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جس نے ہمیں دھوکہ دیا، اور ہم سب سے بڑی دھوکے باز قوم، جلوس دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسا جنتی کوئی نہیں، اور ہم بلڈ بھی جعلی بیچتے ہیں۔ خون کے ایک بوتل میں 2 بوتلیں مزید ملا کر
گلوکوز کی 3 بوتلیں بنا دیتے ہم. دوائیاں ہم جیلی بناتے, کھانے کی چیزیں جیلی بناتے. اسلام کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہم گلی سڑی قوم ہیں, لیکن پتہ یوں چلتا ہمارے دعووں سے کہ ہم یہی اسلام لے کر پوری دنیا میں نکلیں گے, اور جہاں جہاں بھی جنٹا سین اصلی مل رہا ہے وہاں ہم اسلام نافذ کریں گے اور نقلی بنائیں گے. یہ کردار لے کر دنیا کے سامنے ہم جائیں گے. اللہ کبھی ہمیں یہاں سے نہیں نکلنے دے گا, یہی روک کے مارے گا. ایسے چوہے مارتا ہے نا انسان پنجرے میں بند کر کے, اس طرح مارے گا ہمیں. وہ کبھی نہیں نکلنے دے گا, اس لیے کہ ہم بدنام کریں گے اس کے دین کو. کردار جب تک درست نہ ہو, اپنا آپ جب تک درست نہ ہو,